السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک کے لیسن میں ہم نے تختی نمبر 13 تک پڑھ لیا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہماری رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گی جب آپ قرآن پہ آئیں گے، قرآن کا آغاز کریں گے تو کافی حد تک آپ کی غلطیاں ختم ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، واو۔ واو کو تا کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو واو کے آگے الف آ رہا ہے یہ خالی ہے الف، اور آگے لام بھی کچھ لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ لام نہیں، واو کو تا کے ساتھ ہی ملانا ہے۔ واو تا زبر وت، تا زبر تا، وتا، غا الف مد زبر غا، وتا غا، حمزہ زیر ای، وتا غا ای، با زیر بی، وتا غا ای بی۔ اسی طرح یہ دیکھ لیتے ہیں، فا سین زبر فس، سین کھڑی زبر سا، فسا، با زیر بی، فسا بی، قاف کھڑی زبر قا، فسا بی قا، تا زیر تی، فسا بی قاتی۔ اگر ہم پیچھے سے بار بار اس کو ملا کر پڑھتے جائیں گے تو اس کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ ہمارا لفظ بالکل ایسے ہی رہے گا، کوئی لمبا نہیں ہوگا۔ جیسے تا زیر تی، یہ لمبا نہیں کرنا، بنا جوڑوں کے پڑھتے رہیں تو لاسٹ والا حرف بہت سے لوگ اس کو لمبا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تا زیر تی ایک زبر والا لفظ لمبا نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھتے ہیں، با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، با لام زیر بل۔ خا کو نون کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی ناک میں بھی آواز لے کے جانی ہے۔ خا نون پیش خن، بالخن، نون زبر بالخن، سین لام زیر سل، بالخن سل، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، جوا، را لام زیر رل، بالخن سل جوارل۔ یہ ہے کاف، کاف کے اوپر ہے پیش، کاف نون پیش کن، نون زبر کن، سین زیر سی، بالخن سل جوارل کنسی۔ اور جب وقف کریں گے تو آخری حرف کی علامت کو ختم کر دیں گے، بالخن سل جوارل کنس، اس طرح اس کو ختم کر دیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، حمزہ، حمزہ کو ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ نیکسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں، حمزہ کو ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ حمزہ ہا زیر اح، دا زیر دی، اح دی، نون زبر نا نہیں پڑھیں گے، اس کو نون کو آگے میں ملانا ہے۔ یہ دیکھیں نون اور آگے جو ہے صاد اس پہ شد ہے، نون صاد زبر نس، اح دی نس، آگے ہیں صاد زیر صی، اح دی نس صی، غا الف زبر غا، اح دی نس سی غا، طا لام زبر طل، اح دی نس سی غا طل۔ اس کو طا بولنا ہے، تا نہیں بولنا۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، اہدینا الصراط المستقیم، میم زبر ما، اہدینا الصراط المستقیم۔ اور وقف کے بعد اس کو
جو آخری حرف ہے اس کی علامت کو ختم کر دیں گے. یہ دیکھیں میم کی زبر ہٹا دیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. آگے دیکھ لیتے ہیں اگلی تختی پہ ہم لوگ. یہ جو پہلا لفظ ہے یہ شد والی ہی تختی ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیسے ہوگا؟ وہی سیم، جب دو حرفوں کو ملایا جائے گا پہلے اور اس کے بعد پہلے حرف کی علامت کو بولا جائے گا. میم، میم کے آگے ہے غا، را موٹا کرنے والا ہی ہے یعنی اس پر پیش ہے. میم غا زبر، میم غا زبر ماؤ، غا واو پیش غو مغو. یہ جو واو آیا ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے یعنی یہ لمبا کیا جائے گا. یہ دیکھ لیں آپ اس کو کیسے لمبا کیا جائے گا. یہ دیکھیں اس کو ہم نے پچھلی تختی میں دیکھا تھا. یہاں دیکھیں یہ جو ہے واو، واو سے پہلے حرف پر پیش آ رہی ہے تو یہ کون سا ہے؟ یہ ہے حروف مدہ میں سے. اور یہ جو ہے واو سے پہلے حرف پر اگر زبر آئے تو یہ لمبا نہیں کیا جائے گا، یہ ہے حروف لین میں سے. پیچھے آپ لوگوں کو لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پیچھے سے ریویژن ہوتی رہے اور یاد رہے کہ ہم نے یہ حروف مدہ میں سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں. یہ پڑھا جائے گا مغو. اسی طرح غا با زبر غب، با یا زیر بی غبی. ابھی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں واو سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہ لمبا ہوگا، یہ پہلے والا. اور یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی لمبا کیا جائے گا. اگر واو یا سے پہلے زبر آئے تو وہ دونوں لمبے نہیں کیے جاتے. آگے یہ دیکھ لیتے ہیں. ہا قاف پیش حق، قاف تا زبر قط حقت. اسی طرح یہ والا تا با زبر تب، با تا زبر بت تبت. یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے حروف قلقلہ والا یعنی ہلانے والا. واو صاد زبر وس، صاد با پہ صوب. اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، صوب ہلائیں گے. ٹھیک ہے، وصوب. حاضر حی وصوب حی. نیکسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں. واو شین زبر وش، شین میم زبر شم وشم. سین زیر سی وشمسی. یہ آیت والا لفظ آ رہا ہے. با کو صاد سے ملانا ہے. با صاد زیر بس، صاد با زبر صاب بس صاب. را زیر ری، یہ را کے نیچے زیر آئی ہے تو موٹا نہیں کیا جائے گا. ہم نے پڑھا تھا جب را کے نیچے زیر آئے تو موٹا نہیں کیا جائے گا. اور ویسے بھی یہ دیکھیں بلیک کلر کے ساتھ بنایا ہے. اس کو وقف کے بعد پڑھیں گے بالصبر. اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم لوگ. یہ جو یا آیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا سے پہلے حرف پر زبر ہے. یہ دیکھیں تو یہ لمبا پھر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی. واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی وصی. فا زیر فی وصیفی. اسی طرح یہ جو آ رہا ہے واو لام زبر ول، لام یا زبر لئی. یہ بھی لمبا نہیں کیا جائے گا. یا اس کو ایسے نہیں پڑھ دیں گے ولی تو یہ غلط بن جائے گا. ولی لام زیلی ولیلی. اور آگے یہ دیکھتے ہیں. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی سجی. لام دو زیر لن سجیلن. یہ سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی سجی. یہ یا سے پہلے حرف پر زبر نہیں ہے، زیر ہے تو یہ لمبا کیا جائے گا.
सिज्जी, नून दो पेश नून, सिज्जीनुन। ये जो है ये मद वाला आ रहा है, और मद भी कौन सी है, बड़ी मद, यानी इसको 5 से 6 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल सीन ज़बर रस। ये जो ज़ाल आया है ये बड़ी नरमी के साथ अदा किया जाएगा। सामने वाले दांत जो हैं दो, इनको ज़ुबान पर ठहराया जाएगा। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल सीन ज़बर रस, इज़स। सीन ज़बर सा, इज़स्सा। मीम, मीम के आगे है अलिफ और ऊपर है मद, फिर पड़ी जाएगी ज़बर। मीम अलिफ मद ज़बर मा, इज़स्समा। और अगले लफ्ज़ पर हम नज़र रखेंगे कहीं हमज़ा को अगले के साथ मिलाना तो नहीं है। देखें हमज़ा के ऊपर पेश है, लेकिन जो अगला नून है ये वाला, इस पर आपको जज़म नज़र आ रही है, जिसको सुकून भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको मिलाना है। हमज़ा नून पेश उन, इज़स्समाउन। शीन क़ाफ ज़बर शक़, इज़स्समाउन शक़। क़ाफ ता ज़बर क़त, ये क़ाफ मोटा करने वाला है, ठीक है। इज़स्समाउन शक़्क़त। ये देख लेते हैं मीम नून ज़ेर मिन, ये रा भी मोटा नहीं किया जाएगा। शीन रा ज़बर शर, मिन शर। रा लाम ज़ेर रिल, मिन शर्रिल। वाव सीन ज़बर वस, मिन शर्रिल वस। वाव अलिफ ज़बर वा, मिन शर्रिल वस वा। सीन लाम ज़ेर सिल, मिन शर्रिल वसवासिल। अच्छा, ये जो आपको दरमियान में लाम अलिफ नज़र आ रहा है ना, ये अगर लफ्ज़ के दरमियान में, आयत के दरमियान में है, तो इसका मतलब है यहाँ हरगिज़ नहीं ठहरना, लाम पर हरगिज़ नहीं ठहरा जाता। और अगर ये आयत यानी वक़फ़ के ऊपर आए तो यहाँ ठहरना ही ठहरना है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे सीन लाम ज़ेर सिल, मिन शर्रिल वसवासिल। ख़ा नून ज़बर ख़न, मिन शर्रिल वसवासिल ख़न। नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नासी। और वक़फ़ के बाद जो सीन है, सीन की आखिरी जो अलामत है उसको हटा देंगे, ठीक है। सीन की सिर्फ आवाज़ आएगी, मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेसन से समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सीखने वाला बना दे और मुझे बेहतरीन सिखाने वाला बना दे। अल्लाह ताला इस कलाम पाक को हमारे लिए सदका जारिया बना दे, और जो कोई इसको सुनता रहे और इस पर अमल करता रहे, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और हमारे लिए सानिया फ़रमाए, दुनिया आखिरत में हम सबको कामयाब कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।